السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ سلسلہ جاری ہے، داستان جاری ہے۔ اس داستان کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ وہ جانباز سپاہی کہتا ہے کہ میرے دوست یہی کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کوئی بور نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم مذاق سے دل بہلاتے رہتے ہو۔ جب بھی کہیں ٹریننگ یا جنگ کے لیے جاتے تھے، ہمارے خیمے سے ہمیشہ ہنسی مذاق کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ سال بعد میری شادی ہو گئی اور روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح امتحانات سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ دن میں اپنے کام کاج دیکھتا اور رات میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور بعض راتیں چھاؤنی میں گزارتا تھا۔ میری عمر کے 18 سال سپاہ پاسداران میں گزرے۔ ایک دن اعلان کیا گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سن 1390 شمسی یعنی 2010 عیسوی تھا۔ ایران کے پچھمی اتر کی طرف پیران شہر اور اس کے اطراف میں امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے کچھ لوگ تباہی مچا رہے تھے اور مظلوم لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے چند بلند مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، خصوصاً فوجی گاڑیوں پر نشانہ سادھتے تھے اور ان کا نشانہ بالکل اسی ہدف پر لگتا تھا جہاں وہ چاہتے تھے، اور اس کے ذریعے وہ لوگ بہت تباہ کاری مچائے ہوئے تھے۔ جب بھی ہماری فوج ان سے لڑنے کو آگے بڑھتی، یہ لوگ فرار کر کے عراق کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ جب ہماری فوج کے چند کمانڈر خدا کو پیارے ہو چکے تو ہماری مخصوص رسد پہنچی اور پورے علاقے کو امریکی جاسوسوں سے خالی کر ڈالا۔ اس جنگ میں میں بھی شریک تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے جنگ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے بھی دوسرے دوستوں کی طرح شہادت کی آرزو تھی، لیکن میں یہ سوچتا کہ کہاں شہادت اور کہاں میں۔ اس سوچ سے میرے اندر شہادت کا جذبہ کم ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں جاسوسوں کا آخری حملہ آنسو گیس تھی۔ انہوں نے آنسو گیس اس لیے چھوڑی تھی کہ ہم ان کا پیچھا نہ کر سکیں، اور ہوا بھی ایسا ہی، کیونکہ آنسو گیس نے ہماری آنکھوں کی بری حالت کر ڈالی تھی۔ چاروں طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ میرے سارے دوست سب اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، لیکن میں کہیں نہیں جا پایا۔ میری آنکھوں میں کافی جلن تھی۔ سب لوگ تو چلے گئے، لیکن میں ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ بمشکل تمام ایک دوست کی مدد سے دوسری جگہ پہنچا۔ ڈاکٹر نے میری آنکھ میں دوائی ڈال کر کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ میں 1 گھنٹہ سو گیا، لیکن میری آنکھوں کی جلن کم ہونے کو تیار نہیں۔ بارڈر کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، پھر شہر میں جا کر ہاسپٹل میں بھی دکھایا، لیکن درد اپنی جگہ باقی تھا۔ کئی مہینے تک میری آنکھوں میں آنسو گیس کی جلن ہوتی رہی۔ جاسوس جا چکے تھے۔ جنگ
تمام ہو چکی تھی۔ سارے سپاہی اپنے اپنے مقام پر واپس جا چکے تھے، لیکن میری آنکھوں کی جلن اپنی جگہ باقی تھی۔ میری بائیں آنکھ میں زیادہ تکلیف تھی۔ تقریباً 3 سال تک یہ جلن باقی رہی۔ اس دوران مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن امید کی کرن دکھائی نہ دی۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ میری بائیں آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا ہے۔ آئینے میں جا کر دیکھا تو واقعاً ایسا ہی تھا۔ اوف ہو، اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بعد والی قسط میں داستان جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے جس کا عنوان ہے 3 منٹ قیامت کے۔ اب سپاہی اپنی داستان کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہوا دیکھا اور خطرہ محسوس کیا تو میں فوراً اسپتال کی جانب دوڑا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر رویا، گڑ گڑایا کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھ کا آپریشن کر دیجئے۔ میری آنکھ میں اتنا شدید درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ ڈاکٹرز کی میٹنگ بیٹھی، میرے کئی ایکس رے لیے گئے، کئی ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایکس رے اور ٹیسٹ کی رپورٹ سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری آنکھ میں ایک بڑا سا غدود بن گیا ہے، یعنی ایک گانٹھ بن گئی ہے۔ اللہ اکبر! اے خدا میری مدد فرما۔ اسی گانٹھ کی وجہ سے میری آنکھ باہر آئی ہے۔ یہ گانٹھ میرے دماغ کی رگ سے مل چکی تھی، جس کی وجہ سے دماغ پر بھی اثر ہو سکتا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز بھی تو پریشان ہیں کہ اس گانٹھ کو کیسے نکالا جائے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے اعلان کیا کہ اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا تو تم آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یا پھر دماغی توازن کھو بیٹھو گے۔ اللہ، یہ کیسی بلائے ناگہانی میں گرفتار ہو گیا، کروں تو کیا کروں؟ ڈاکٹرز کی ٹیم نے 60% خطرے کا اعلان کیا اور 40% صحیح ہونے کا احتمال دیا۔ تہران سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور میرے اصرار پر ڈاکٹرز کی میٹنگ دوبارہ رکھی گئی۔ اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ میری آنکھ کے اوپری حصے کا آپریشن کیا جائے، یعنی آئی برو کے اوپر سے کٹ لگایا جائے اور اس کے ذریعے اس گانٹھ کو باہر نکالا جائے۔ میرا یہ آپریشن اصفہان کے ایک اسپتال میں سن 1394 شمسی یعنی 2014 عیسوی کی ابتدا میں ہوا۔ میرا آپریشن 6 گھنٹے تک چلتا رہا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپریشن سے پہلے آخری وقت تک مجھ سے اور میرے عزیزوں سے تکرار کے ساتھ یہی کہا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس آپریشن میں آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے اور دماغی توازن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہونے کے چانس بہت ہی کم ہیں اور خطرہ حد سے زیادہ ہے۔ ہم یہ آپریشن صرف بیمار کے اصرار پر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے سارے دوستوں اور غمزدہ بیوی کو خدا حافظ کیا، سب سے معافی مانگی اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اسپتال کی جانب چل پڑا۔ میں آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب آپریشن کرائے بغیر باہر نکلنے والا نہیں ہوں۔
آپریشن ٹیم نے مکمل ہوشیاری اور تیاری کے ساتھ آپریشن شروع کیا۔ میں پہلے ہی انجیکشن سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ آپریشن کافی لمبا چلا۔ ڈاکٹرز پریشان ہوئے اور اپنی ہوشیاری کو دوگنا کر کے آپریشن میں جڑے رہے۔ جیسا کہ ڈاکٹرز نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی، اس مشکل سے سامنا ہو ہی گیا۔ آپریشن اپنی آخری منزلیں طے کر رہا تھا کہ اچانک سب کچھ الٹا ہو گیا۔ اللہ، اب اس مجاہد کا کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں اگلی قسط میں۔ داستان جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ جاری کہانی کی قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ سپاہی، ایک نوجوان سپاہی، ایرانی سپاہی، جو اپنی داستان بیان کر رہا ہے۔ قیامت کے 3 منٹ وہ آگے بیان کرتا ہے۔ میرا آپریشن تمام ہو چکا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ریلیکس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی مشکل تھی ہی نہیں۔ ایک درد تھا جو میرے بدن سے نکل چکا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا آپریشن بہت اچھی طرح انجام پایا۔ مجھے ہر درد سے نجات مل گئی۔ میرے پورے چہرے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھ گیا کیونکہ بہت آرام محسوس کر رہا تھا۔ میری نظروں میں پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی ایک ہی لمحے میں گھوم گئی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میں نے اپنے دائیں جانب ایک حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت نوجوان کو کھڑا دیکھا، جس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ میرا دل و دماغ اس کے نور کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر اس نوجوان میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کے چہرے سے میری نظریں ہٹنے کو تیار نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لوں۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میری نظریں اس کے نورانی چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اللہ، یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن اس خوبصورت نوجوان کو میں نے دیکھا تو کہاں دیکھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس جوان کو میں نے کہاں دیکھا۔ میرے بائیں جانب میرے عزیز و اقارب کھڑے ہوئے تھے۔ ان عزیزوں میں میرے چچا بھی تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ چچا کیسے آ گئے؟ یہ تو برسوں پہلے خدا کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میرے چچا کا بیٹا بھی دفاع مقدس نامی جنگ میں شہید ہو چکا تھا، تو پھر یہ یہاں کیسے کھڑا ہے، کیسے آ گیا؟ بہرحال میں نے اپنے چچا اور اپنے چچیرے بھائی کو کافی مدت کے بعد دیکھا تھا تو میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا اور حسین و جمیل نوجوان کی خوبصورتی میں گم ہو گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ تقریباً 25 سال پہلے جب ہم مشہد کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت اسی نوجوان کو دیکھا تھا اور میں نے ادب کے ساتھ سلام بھی کیا تھا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت ہیں۔ جب مجھے یاد آ گیا
تو میں نے پھر ادب سے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مسکراتے ہوئے بولے چلیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا کہاں؟ پھر میں نے آپریشن تھیٹر میں نظر دوڑائی تو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو ماسک اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوسرے ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مریض ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بہت کوشش کی لیکن مریض کو بچا نہ سکے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے، اگلی قسط کا داستان جاری ہے۔